فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم کی دی گئی توفیق کے ساتھ، اس کتاب کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور والیوم 4 ہے، یہ جلد 4 ہے۔ اس کتاب میں سے آج انشاءاللہ ہم خطبہ نمبر 97 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 249۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام فی اصحابہ و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خطبے میں امام نے اپنے اور پیغمبر اکرم کے اصحاب کا باہم موازنہ فرمایا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ نہج البلاغہ کے شارحین اس خطبے کی شان ورود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ امام نے اس وقت دیا جب جنگ نہروان کے بعد امام نے کوفے والوں کو امیر شام اور اس کے لشکریوں کے ساتھ مقابلے کا حکم دیا، تو انہوں نے آپ کی حکم عدولی کی۔ خطبے کے پہلے حصے میں امام نافرمان کوفیوں کو ایسی سخت سرزنش کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، یا اگر ہے بھی تو کم ہے، اور امام اس امید سے کہ ان کی غیرت جوش مارے اور وہ ظالموں کے ساتھ نبر آزمائی پر آمادہ ہو جائیں اور ان پر ملامت کے تعزیانے برساتے ہیں۔ امام انہیں خواب خرگوش سے بیدار کرنے کی خاطر مختلف تعبیروں اور مثالوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ان تمام سرزنش اور ملامتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جان و مال، عزت و ناموس اور اسلامی حکومت پر ظالموں کے مسلط ہونے سے پہلے ہوش میں آ جائیں اور فتنے کو دبا دیں اور اسلامی حکومت کو ظالموں کی دست برد سے محفوظ رکھیں۔ پھر امام اس خطبے کے دوسرے حصے میں لوگوں کو اہل بیت کی پیروی کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ان کی ہدایت اور نجات کا سبب ہے، اور در حقیقت امام انہیں حدیث ثقلین میں بیان کیے گئے مطلب کی یاد دلا رہے ہیں۔ خطبے کے آخری حصے میں امام اہل کوفہ کا پیغمبر اکرم کے اصحاب کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب اور ان کے درمیان ایمان، تقوی، عبادت، جہاد، شجاعت اور استقامت کے لحاظ سے کتنا فرق ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ خطبے کے تینوں حصوں میں ایک ہی ہدف یعنی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفے کے نفوذ پر مشتمل لشکر تیار کرنا ہے، ایسا دشمن جو ان کی کسی چیز پر رحم نہیں کرتا تھا۔ پہلا حصہ، خطبے کا پہلا حصہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: وَلَئِنْ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ، اور ختم ہو رہا ہے اجزل مقوم و آزل المقوم۔ ترجمہ ہے: اگر پروردگار نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو وہ اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا ہے، اور اس کی گزرگاہ اور اس کے گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ وہ چاہے تو اسے ایسا دبوچ لے کہ وہ تھوک بھی نکل نہ سکے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم لشکر شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی امیر شام کی طرف باطل ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں، اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔
رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں، اور اب میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا، لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا، مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا، لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کیں۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو جو تم باتوں کو سن نہیں رہے ہو، یا قدرت مند مالکوں کے بھیس میں کمزور غلام ہو؟ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم ان سے بھڑکتے ہو۔ تمہیں بلند پایا نصیحتیں کرتا ہوں اور تم پراگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات بھی ختم نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سبا کی اولاد کی طرح تتر بتر ہو گئے، اپنی نشستگاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کے ویسے کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والا عاجز ہو گیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوا۔ شرح و تفسیر: تم لوگ مالکوں کے بھیس میں غلام ہو۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں رائٹر آگے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ اس خطبے کا اصل مقصد اہل عراق کو شام کے ظالموں، امیر شام اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور امام اس ہدف کے حصول کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں۔ امام پہلے فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی: اگر پروردگار نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا ہے۔ وہ اس کی گزرگاہ اور اس کے گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ وہ چاہے تو اسے ایسا دبوچ لے کہ وہ تھوک بھی نگل نہ سکے۔ ممکن ہے یہ مثالیں امیر شام اور اس کے لشکر کی جانب اشارہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شامیوں کو خدا کی طرف سے دی گئی مہلت کے باعث امام کے ساتھی اپنی حقانیت اور ان کے باطل ہونے میں کسی قسم کے شک و تردد کا شکار ہوں اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں، اس لیے امام انہیں تسلی دیتے ہیں۔ البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ ظالم سے مراد سرکش اور نافرمان لشکر ہو، اور در حقیقت امام کے درج بالا جملے ان کے لیے ایک طرح کی دھمکی ہے کہ اگر خدا نے تمہیں چند روز کی مہلت دی ہے تو ہرگز اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم نافرمانی اور سرکشی کی سزا اور حساب سے محفوظ رہ جاؤ گے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وہی چیز ہے جس کی جانب قرآن مجید میں متعدد بار اشارہ ہوا اور ارشاد ہوا۔ ترجمہ قرآنی آیت کا: اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت اور فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت اور فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 14۔ یہ بات نہ فقط شام کے ستمگروں اور عراقی لشکر کے سرکشوں پر صادق آتی ہے، بلکہ آج کے زمانے میں ہم سب کے لیے سبق آموز درس ہے کہ ظالم و جابر حکمرانوں کو ملنے والی چند روزہ مہلت کہیں ہمارے غرور اور غفلت کا سبب نہ بن جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے ایک فرشتے کو کوئی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا۔ فرشتہ کچھ عرصہ زمین پر رہنے کے بعد واپس آسمان پر چلا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے زمین پر کیا دیکھا؟ اس نے کہا، بہت حیرت انگیز چیزوں کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، اور سب سے عجیب منظر یہ دیکھا کہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تمام نعمتوں سے سرشار تھا، تیرا رزق کھاتا تھا اور ساتھ ہی خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ مجھے تو تیرے حلم اور بردباری کے مقابل اس کی جرات اور جسارت، اور اس کی جرات اور جسارت کے مقابل تیرے حلم اور بردباری پر تعجب ہے۔ خدا نے فرمایا، کیا تجھے میرے حلم اور بردباری پر تعجب ہے؟ میں نے تو اسے 400 سال سے مہلت دی ہوئی ہے، اسے معمولی بھی جسمانی تکلیف نہیں ہوئی، وہ جو کچھ چاہتا تھا اسے وہ ملا، اس کے کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اس کی آزمائش کروں اور اس کے ذریعے سے اپنے دوسرے بندوں کو بھی آزماؤں۔
امام بے رحم دشمنوں کے مقابل ان عراقیوں کی آئندہ کی حالت کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم یعنی لشکر شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی امیر شام کی طرف باطل ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی دکھاتے ہو۔ امام یہاں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بالآخر وہ تم پر غالب آ جائیں گے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ان کی یہ کامیابی ان کی حقانیت کی وجہ سے ہے، کہیں یہ بات تمہاری گمراہی کا باعث نہ بنے، وہ یقیناً باطل پر ہیں لیکن تم حق کے راستے پر گامزن ہونے کے باوجود سست اور مایوس کن ہو اور اپنے رہبر کے مقابل سرکش اور نافرمان ہو۔ یہ اوصاف جس قوم و ملت میں ہوں اس کے نصیب میں بجز شکست کے کچھ نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے یہ ہے کہ یہی بات مسلم بن عقبہ وہی شخص جو یزید کی طرف سے اس کے لشکر کا سپہ سالار تھا، جس نے مدینے کو تاراج کر دیا تھا، اس نے اہل شام کے سامنے اس وقت دہرائی جب وہ انہیں نبرد آزمانی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اے شام کے لوگوں، تم نہ تو ذات اور نسب کے لحاظ سے عرب کی اعلیٰ ترین قوم ہو اور نہ ہی جس جگہ تم زندگی بسر کرتے ہو وہ وسیع و عریض ہے۔ اگر تم اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے نصب و ضبط، اپنے قائدین کی اطاعت اور دشمن کے مقابل ڈٹ جانے کی بدولت ہے، جبکہ تمہارے دشمنوں میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد امام اسی سلسلے کے ایک اور اہم نقطے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی ہیں اور اب میں اپنی رعیت سے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ میں قومیں ہمیشہ عامر حکومتوں کے مظالم سے وحشت زدہ اور پریشان رہتی تھیں، اس طرح سے کہ گویا یہ ایک فطری عمل ہو، لیکن امام کے معاملے میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ کسی فرد کو ان کے ظلم و ستم سے ڈر اور خوف نہیں تھا، کیونکہ آپ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی سرزد نہیں ہوتا تھا، اور اس کے برعکس امام اپنے ساتھیوں کی عہد شکنی، بے وفائی اور نہ جانے کن کن چیزوں سے پریشان تھے۔ البتہ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے فریب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں، اور ہو بھی گئے۔ اس کے بعد امام بات کو واضح کرتے ہوئے کوفیوں اور عراقیوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے، میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کی۔ کیا عراق کے لشکری خود کو درپیش خطرے کو دیکھ رہے تھے اور اس کے باوجود سستی اور تن آسانی کی وجہ سے دشمن کا سامنا نہیں کر رہے تھے، یا وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ امیر شام کی حکومت ان کے لیے کسی قسم کی مشکلات کھڑی نہیں کرے گی؟ دونوں امکانات موجود ہیں۔ بزدلی، قبیلوں کے اختلافات کے ساتھ ساتھ جہل و نادانی۔ اس کے بعد امام ایسے دہلا دینے والے جملوں کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہیں جو کسی بھی غیرت مند انسان کو کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیں۔ اب فرماتے ہیں، کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو؟ جو تم باتوں کو سن نہیں رہے ہو، یا قدرت مند مالکوں کے بھیس میں کمزور غلام ہو؟ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم ان سے بھڑکتے ہو، تمہیں بلند پایہ نصیحتیں کرتا ہوں اور تم پراگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات بھی ختم نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سبا کی اولاد کی طرح تتر بتر ہو گئے۔ آبادی السما کی مثال نہایت پراگندہ اور منتشر لوگوں کے بارے میں معروف عربی ضرب المثل کی طرف اشارہ ہے۔ اصل بات کچھ یوں ہے کہ سبا ایک مرد تھا، سین بے الف۔ سبا ایک مرد تھا جس کی نسل سے یمن کے عرب قبائل ہیں۔ اس کے 10 لڑکے تھے جن میں سے 6 کو وہ اپنا دایاں بازو کہتا تھا اور باقی 4 کو اپنا بایاں بازو، لیکن بعد میں اس کے لڑکوں میں
بہت دوریاں پیدا ہو گئیں، ہر ایک نے اپنے الگ ٹھکانے کا انتخاب کیا اور یوں ہر ایک لڑکے سے ایک الگ قبیلہ وجود میں آ گیا۔ بعد ازاں ان کی یہ پراگندگی اور علیحدگی ضرب المثل کے طور پر مشہور ہو گئی۔ بہرحال درج بالا جملوں میں سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ امام نے پہلے انہیں حکمت آمیز کلمات اور فائدہ مند مواعظ کے ذریعے نصیحت کی اور جہاں تک ممکن تھا ان کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ اگر اس خطبے میں کہیں تند و تیز انداز گفتگو دیکھنے میں آیا بھی ہے تو وہ امام کی حکیمانہ اور شفقت آمیز گفتگو کے بعد ہی اپنایا تھا، اور یہ ایسے وقت میں تھا کہ سامنے والے اس قدر خودسر اور ضدی تھے کہ بجز ملامت اور سرزنش کے تازیانوں کے کسی اور چیز سے خواب غفلت سے بیدار ہونے والے نہیں تھے۔ امام سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی نشستگاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو اور میری باتوں کو بے اثر کر دیتے ہو۔ اسی لیے صبح کو تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے کہ ویسے کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والا عاجز ہو گیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوا۔ یہ تمام کا تمام میں اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اس جملے میں بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ عراقیوں کے درمیان ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی جو امام کے کلام کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ جب لوگ امام کے پاس آتے تو آپ کی اخلاقی جاذبیت اور حکمت آمیز باتوں سے متاثر ہو جاتے تھے اور دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ اپنی نجی اور عمومی محفلوں میں لوٹتے تو کچھ شیطان صفت افراد ان کے کانوں میں زہر گھول دیتے تھے اور ان کے افکار کو آلودہ کر دیا کرتے تھے، ان کے ارادوں کو کمزور کرتے تھے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرے روز امام کے حضور تائب ہو جایا کرتے تھے اور جب عصر کے وقت امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سیاہ دل اور باغیانہ اور باطل افکار سمیت آ جاتے تھے۔ اس کی وجہ بجز عزت نفس اور قوی ارادے کے فقدان اور ہرکس اور ناقص کے رنگ میں رنگ جانے کے کوئی اور نہ تھی۔ نافع بن کلیب کہتا ہے، میں علی علیہ السلام کو سلام کرنے کی غرض سے کوفے پہنچا، مسجد میں جا کر ممبر کے قریب بیٹھ گیا۔ علی علیہ السلام سر پر سیاہ عمامہ پہنے ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ امام لوگوں کو مسلسل واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو میں نے دیکھا آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح کے وقت انہیں سیدھا کرتا ہوں لیکن عصر کے وقت میرے پاس کمان کی مانند ٹیڑھے ہو کر آ جاتے ہیں، آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ آئیے خطبے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، ایھا القوم شاہدۃ ابدانہم، اور ختم ہو رہا ہے منی اشارۃ منکم اتانی رجلا منہم۔ اردو ترجمہ، اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، اور ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر شام تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ شرح و تفسیر، عقل سے عاری جسم، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں امام نے نسبتاً تند و تیز لہجہ اپنایا ہے اور اپنے مخاطبین کی روح پر سرزنش کے کوڑے برسائے ہیں، اس امید پر کہ ان کی سست اور سوئی ہوئی روح میں کچھ ہلچل پیدا ہو اور خطروں کے سر اٹھانے سے قبل بیدار ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں، اے لوگو، میں ترجمہ پڑھوں گی، اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، اور ان پر حکومت کرنے والے
ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس عبارت میں امام نے ان کی 3 کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلی کمزوری ان کی عقلوں کا غائب ہونا ہے، گویا ان کی عقلوں نے ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیا ہو اور ان کے وجود کی حیثیت ایسے ملک کی سی ہو گئی ہے جس کا منتظم اور پرسان حال کوئی نہ ہو۔ دوسری کمزوری یہ کہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے۔ واضح ہے کہ ایسے لوگ نہ اپنی مشکلات سے جان چھڑا سکتے ہیں، نہ دوسروں سے ان کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تیسری کمزوری یہ تھی کہ ان کے حاکم ان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر مجبور تھے اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو ان کے لیے جانشین مقرر کرنا بھی چاہتے تو کسے مقرر کرتے۔ ان کمزوریوں کے باعث وہ اہل عراق میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے پر کچھ کر گزرنے کے قابل نہیں تھے۔ امام آگے مزید فرماتے ہیں، تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ باقی تعجب خیز بات ہے، جو فرد اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ اطاعت کیے جانے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، اور جو کوئی خدا کا نافرمان ہے وہ مخالفت کیے جانے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ لیکن یہاں تو بالکل برعکس ہوا، خدا کے مطیع اور فرما بردار کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا، جبکہ نافرمان کی عزت و تکریم کی گئی۔ اس حصے کے آخری جملے میں ایک ایسی تعبیر پر نظر پڑتی ہے کہ جس کی نظیر نہج البلاغہ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر شام تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح کے دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ اس جملے میں متعدد تاکیدیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام کی یہ باتیں نہایت متانت اور سنجیدگی پر مبنی ہیں اور ان میں مبالغے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ امام نے شامیوں کو دینار یعنی سونے کے سکے فرض کیا اور عراقیوں کو درہم یعنی چاندی کے سکے فرض کیا۔ اس دور میں دینار کا 1/10 یعنی 10ویں حصے کی بھی قدر و قیمت تھی، اور اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ شام والے منظم تھے، یہاں تک کہ امیر شام کے فریب دینے کے باوجود اس کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر خطبے کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور آئیے اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب۔ تیسرا حصہ جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، یا اہل الکوفتی منیت منکم، اور ختم ہو رہا ہے الواضح القطح لقطن۔ اے کوفہ، ترجمہ پڑھوں گی، اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 باتوں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں اور ان کے علاوہ باتوں جو تمہارے اندر نہیں ہیں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو۔ تو یہ پہلی بات کیا بتائی امام نے؟ پہلی یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، بولنے کے باوجود گونگے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو، اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جوان مرد ہو اور نہ سخت آزمائش میں قابل اعتماد بھائی ہو۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، محتاج و ذلیل ہو جاؤ۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والوں کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے علیحدہ ہو جاتے ہو جیسے عورت زچگی کے وقت اپنے نومولود سے جدا ہوتی ہے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور چارۂ حق پر ہوں، جسے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں اور اپنی الہی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہوں۔ شرح و تفسیر: میں اپنے الہی فریضے پر عمل پیرا ہوں مگر تم۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ امام خطبے کے اس حصے میں ان کی مردہ روحوں پر ملامت اور سرزنش کے کوڑے برساتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو ایک ایک کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ کر خود کو سدھار لیں۔ امام سب سے پہلے فرماتے ہیں، اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 باتوں سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں
اور ان کے علاوہ 2 باتیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں، 3 باتوں میں مبتلا ہوں، پھر بریکٹ میں یہ لکھا ہے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور ان کے علاوہ 2 باتیں بریکٹ میں جو تمہارے اندر نہیں ہیں، میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، بولنے کے باوجود گونگے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو۔ درج بالا جملوں میں امام کا ارشاد ان لوگوں کی ناتوانی کی جانب ہے۔ ان لوگوں نے حوادث کا مشاہدہ کرنے اور ان کے بارے میں درست تجزیہ و تحلیل کرنے اور راہ حل کی جستجو کرنے کی توانائی رکھنے کے باوجود تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی ذات کے قول میں پڑے رہے۔ ظالم شکاری کو دیکھنے کے باوجود کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، دشمنوں کے دھمکی آمیز پیغامات کو سننے کے باوجود ٹسمس نہیں ہوتے۔ البتہ 2 باتیں جو ان میں ہونی چاہیے تھیں لیکن نہیں تھیں، ان سے متعلق فرماتے ہیں، تم نہ تو جنگ کے موقع پر سچے جوان مرد ہو اور نہ سخت آزمائش میں قابل اعتماد بھائی ہو۔ بے شک زندگی میں کئی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی صلح کا موقع ہے تو کبھی جنگ کا، کبھی آرام و راحت کا اور کبھی مصیبت کا۔ باوفا دوست اور قابل اعتماد بھائی کی پہچان آرام و راحت کے موقع پر نہیں ہوتی بلکہ سختیوں، جنگوں، مصیبتوں اور پیچیدہ اور پریشان کن حوادث کے موقع پر وہ آزمائے جاتے ہیں۔ اور افسوس کہ اس دور میں کوفہ و عراق کے لوگ ان آزمائشوں میں سرخرو نہ ہو پائے۔ ان کی متعدد بار بے وفائی، عدم استقامت اور سستی اور کاہلی کا ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے امام بعد والے جملوں میں انہیں بددعا دیتے ہیں اور پھر ان کے سلسلے میں آخری بات کی طور پر 2 تشبیہات کے ذریعے ان کی نفسیاتی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، اور اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والوں کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ یہ تشبیہ ان لوگوں کی نادانی، جہالت اور ان کے غیر منظم ہونے کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ امام پہلے تو انہیں حیوان سے تشبیہ دیتے ہیں اور پھر قیادت کے فقدان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ چرواہے کے بغیر اونٹوں کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں ہے اور ہر کسی کی آواز پر وہ کان نہیں دھرتے، اس لیے اگر کوئی دوسرا فرد انہیں اکٹھا کرنا چاہے تو اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد امام قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے علیحدہ ہو جاتے ہو جیسے عورت اپنے نومولود سے جدا ہوتی ہے، بریکٹ میں زچگی کے وقت۔ انفرج تم کے جملے کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن امیر المومنین کے بلند مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فصاحت کے پیمانوں اور مقابل تشبیہ میں مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب ترین تفسیر وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، کیونکہ عورت زچگی کے دوران سخت تکلیف میں ہوتی ہے۔ اس کی ہر لحظہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد بچے کی ولادت ہو اور اس سے جدا ہو جائے تاکہ وہ آرام کا سانس لے۔ امام کوفے کے لوگوں کو ایسی عورت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی میدان کارزار میں بے چتاب کھاتے تھے اور میدان جنگ سے فرار کرنے کے لیے موقع کی طاق میں رہتے تھے، ایسا فرار کرنا کہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو، جس طرح نومولود اپنے ماں کے شکم میں واپس نہیں پلٹتا۔ امام نے خطبہ 34 میں اسی سلسلے میں ایک اور دلکش تشبیہ بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: خدا کی قسم تمہارے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اگر جنگ کے شعلے بلند ہوں اور موت کی گرمی محسوس ہونے لگے تو تم فرزند ابو طالب سے ایسے جدا ہو جاؤ گے جیسے سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، جس کا واپس جوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ بالآخر امام اس حصے کے آخر میں ان حالات میں اپنی راہ و روش کو واضح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شرائع حق پر ہوں جسے میں ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں اور اپنی الہی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جس کا آسرا حکم خدا ہو اور راستہ پیغمبر اکرم کا راستہ ہو، اس کے گمراہ اور شکست پذیر ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
القطتہ لقطن، دراصل اس کے معنی مختلف جگہوں سے کسی چیز کے چننے کے ہیں جو کہ ہوشیاری اور دقت طلب کام ہے، اور اس کے باوجود اور اس جملے سے امام کا مقصود یہ ہے کہ میں حق کی راہ میں آگے بڑھنے کی خاطر کمال ہوشیاری کے ساتھ طریقے کا انتخاب کرتا ہوں اور رکاوٹوں کے بیچ میں سے کدو کاوش کے ساتھ راستہ ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ نقطہ، عراقیوں اور شامیوں کا واضح موازنہ۔ امام خطبے کے اس حصے میں عراقیوں اور شامیوں کا موازنہ کرتے وقت ایک انوکھی تعبیر بروئے کار لائے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر شام تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ قرآن میں با ایمان اور بے ایمانوں کے مابین موازنے کے موقع پر ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ، اگر تم لوگوں میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 65۔ تعجب ہے عراقیوں اور شامیوں کے معاملے میں یہ مذکورہ قرآنی اصول کیوں بدل گیا؟ امام کے کلام کے دقیق تجزیہ اور تحلیل سے اس کی اصل وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوفہ ایک نوآباد جنگی شہر تھا۔ اس شہر کے باسیوں میں بڑی تعداد امام کے لشکریوں کی تھی۔ مختلف علاقوں اور قبائل سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان کے درمیان باہمی ہم آہنگی، یگانگت اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا تھا، جبکہ شامی قدیم الایام سے وہاں سکونت پذیر تھے۔ ان میں باہمی اتحاد اور یگانگت پائی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے لشکر میں کچھ ایسے گروہ بھی تھے جو جنگی غنائم کی حرص میں کوفے آئے ہوئے تھے۔ جہاں غنیمت کا معاملہ ہوتا وہاں مرد میدان بن جایا کرتے تھے، اور جہاں ایثار و قربانی اور شہادت کا موقع ہوتا تو گوشہ و کنار میں چلے جاتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شامی اپنے ملک کو ایک وطن کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کا دفاع کرنا اپنا نصب العین سمجھتے تھے، جبکہ کوفی لشکریوں کا وطن کہیں اور تھا، اور جب کبھی کوفے میں ان کا دل نہیں لگتا ان کے لیے اپنے اصلی وطن لوٹنے کا راستہ کھلا تھا۔ ان سب کے علاوہ ان کے ارادے کی کمزوری، دشمنوں کے فریب میں آ جانا، جس کی مثالیں جنگ صفین اور دوسرے واقعات میں نمایاں ہیں، امام کے مقام و مرتبت کی معرفت کا نہ ہونا اور مستقبل کے حوادث سے چشم پوشی کرنا وہ عوامل ہیں جن کے اثرات میدان جنگ میں ظاہر ہوتے تھے۔ پہلے پہل تو امام کی جنگ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر قبول بھی کر لیتے تو میدان کارزار میں اپنی ناتوانی، پستی، سستی اور بے نظمی کو فوراً ظاہر کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میدان جنگ میں جانے سے کتراتے تھے۔ کبھی کہتے بہت ٹھنڈ ہے، موسم کچھ بہتر ہو جائے تو دیکھیں گے۔ امام کہتے فقط تمہارے لیے ٹھنڈ نہیں ہے، تمہارے دشمنوں کے لیے بھی ٹھنڈ ہے۔ دوسرے روز کہتے ہوا کچھ معتدل ہو تو ہونے دیں، ہوا کچھ معتدل تو ہو لینے دیں، پھر جنگ کی تیاری کریں گے۔ امام ان سے فرماتے یہ سب جنگ میں نہ جانے کے بہانے ہیں۔ یہ سب جنگ میں نہ جانے کے بہانے ہیں۔ امام فرماتے جب تم جس طرح سردی اور گرمی سے بھاگتے ہو، خدا کی قسم دشمن کی تلوار سے تو اور زیادہ بھاگتے ہو، گویا ان کے لیے جنگ بہار کے موسم میں ہو، اور جب پھول کھلے ہوں، پرندے نغمہ سرا ہوں اور خوبصورت دیدنی مناظر ہوں۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جب امام نے یہ مشاہدہ کیا کہ آپ کے اصحاب جنگ نہروان کے بعد شام کی جانب روانگی سے خوش نہیں ہیں، انہیں کوفے کے نزدیک نقیلہ نامی چھاؤنی میں جمع کیا اور حکم دیا کہ چھاؤنی سے باہر نہ نکلیں اور اپنے بال بچوں سے ملنا کم کر دیں تاکہ جنگ کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ لیکن وہ دھیرے دھیرے اور چھپ چھپا کے چھاؤنی سے نکل کر کوفے کی راہ لیتے تھے، اور امام کے ہمراہ ان کے خاص اصحاب ہی باقی رہ گئے تھے۔ جب امام نے یہ صورتحال دیکھی تو کوفہ لوٹ گئے اور لوگوں کو اس خطبے کے مشابہ خطبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ان خطبوں میں تندروی اور کرختگی کی وجہ آپ کے سامعین کی نہایت سستی اور بے وفائی ہے۔ انہوں نے آپ کی روح کو سخت مجروح کیا اور امام کے پاس انہیں خوار
دشمن سے جنگ کی خاطر ابھارنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کوفے کے لشکر کی سستی اور بے نظمی کا ایک اور سبب یہ تھا کہ ان کے بڑے خلیفہ ثانی کے دور میں ناز و نعمت میں غرق ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بیت المال کو بغیر حساب و کتاب کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں اور دوستوں، رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ عجیب امتیازی سلوک روا رکھا تھا۔ جب امیر المومنین کی حکومت آئی تو ان کے حالات دگرگوں ہو گئے اور عدالت کی تلقی نے اقربا پروری اور ظلم کی حلاوت کو تلقی میں بدل دیا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ شکایت کیا کرتے اور بڑبڑاتے تھے۔ ادھر امیر شام اپنے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے عدالت اور حکم خدا کی پامالی میں مصروف تھا۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ ہر کسی کو درہم و دینار اور کسی بھی قیمت پر خرید لے۔ اسے نہ اسلام کی کوئی فکر تھی اور نہ عوام کی، اسے فقط اپنی حکومت کی فکر تھی، اور وہ ضرورت پڑنے پر دھونس، دھمکی، تشدد اور قتل کا بھی سہارا لیتا تھا۔ جی ہاں، ان جیسی سازشوں نے عراق اور شام میں اس قسم کے حالات پیدا کر دیے تھے، اور یہاں سے ایک اہم نکتے کا پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کس قدر بہترین منظم اور صلاح کار تھے، جو ان جیسے افراد کے ساتھ 3 جنگوں یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت کی اور تمام اسلامی ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے ان میں فتح یاب ہوئے۔ اگرچہ لشکریوں میں سے چند گروہوں کی حماقت اور نادانی نے اپنا کام کر دکھایا اور کچھ مثبت نتائج سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس مقام پر ابن ابی الحدید کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتا ہے، فرقہ معتزلہ کے علم کلام کے علماء لکھتے ہیں، حسن سیاست اور صحیح تدبیر میں امام علی علیہ السلام کا جو مقام ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ وہ مختلف اور متفرق میلان کے حامل رعایا اور نافرمان اور سرکش لشکریوں میں گھر گئے تھے، اور ان کے باوجود انہی لوگوں کے ذریعے دشمنوں کی کمر توڑ دی اور ان کے بڑوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کے بارے میں درست قضاوت کرنا چاہیں تو ہمیں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ امام کسی بھی قسم کے نامناسب ذرائع کے استعمال کو خود پر حرام سمجھتے تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 97 کا تیسرا حصہ ختم ہو گیا، اور یہیں پر آج کی ہم اپنی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ریڈنگ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا